اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور ہم اس وقت ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فیوزات اور برکات کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے اور اس مہینے کا کیا مقام ہے، اس مہینے میں اعمال جو مومن بجا لاتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان اعمال کے نتیجے میں بندہ مومن کو کتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت کی ذات سے عطا ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیات سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنا عظیم اجر و ثواب اس ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں میں بندہ مومن کے حصے میں آتا ہے۔ آپ چاہے خطبہ شعبانیہ ہو جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اس خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم، کہ تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ رب العزت کا مہینہ، کہ جو رحمت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر اس خطبے میں سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے حصے میں آنے والی حسنات، نیکیاں اور اعمال جو وہ بجا لاتا ہے ان کی طرف تفصیل سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم روایات کی طرف بڑھیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے منقول ہونے والے ان نورانی کلمات اور فرامین کی طرف توجہ کریں کہ جس میں اس مہینے کی عظمتوں اور اعمال کے حوالے سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بہت سی روایات ہمارے سامنے ہیں۔ صادق آل محمد علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ عز و جل، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُضَاعَفُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیاں جو ہے وہ دو برابر کر دی جاتی ہیں اور یمحو فیہ السیئات اور گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَکَةِ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ التَّوْبَةِ وَهُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، یہ مہینہ آتش جہنم سے، دوزخ کی آگ سے رہائی کا پروانہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ فَاجْتَنِبُوا فِيهِ مِنْ كُلِّ حَرَامٍ وَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کوشش کرو کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرو اور کثرت سے اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ وَاسْأَلُوا فِيهِ حَوَائِجَكُمْ، اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجات کو طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا پھیلا دو اور اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے اس مہینے میں بجا لاؤ۔ اور وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ عِنْدَكُمْ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، خبردار تمہاری نگاہ میں اور تمہارے لیے رمضان کا مہینہ باقی سال کے مہینوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس طرح سال کے باقی مہینے ہیں انہی مہینوں کی طرح ایک اور مہینہ ہے، 11 مہینوں کی طرح 12واں مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایسا تمہاری زندگی میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً وَفَضْلًا، یہ ماہ رمضان اللہ کے ہاں خاص احترام رکھتا ہے، خاص فضیلت رکھتا ہے باقی مہینوں کی نسبت۔ اور
رمضان میں جب تم روزہ رکھو تو روزے کی حالت میں تمہارے جو حالات ہیں اور تمہاری جو کیفیات ہیں وہ سال کے باقی ایام کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک روایت ہے جو صادق آل محمد علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی موجود ہے مولا امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے، جس میں ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ، ماہ رمضان میں تمہاری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ والسیئات فیہ مغفورہ، تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ ومن قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل، مومنین توجہ فرمائیے، جو بندہ مومن ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، تو اس کا مقام یہ ہے کہ گویا اس نے سال کے باقی مہینوں میں پورا قرآن اگر ختم کیا ہے تو ایک آیت اگر وہ تلاوت کرے گا ماہ مبارک رمضان میں تو ایک ختم قرآن کا اس روایت کے مطابق اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن اعان فیہ مؤمنا اعانہ اللہ تعالی علی الجواز علی الصراط، یہ قابل غور ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اور اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے ہمسایوں کے حالات کی طرف، کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اور ہمسایہ کہاں تک ہے۔ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ کتنے گھروں تک کو آپ کا ہمسایہ قرار دیا گیا ہے۔ جو بندہ مومن بھی اس مہینے میں اپنے کسی پریشان حال مومن بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ رب العزت اسے پل صراط پر مدد سے محروم نہیں فرمائے گا۔ قیامت کے دن جواز علی الصراط کے مرحلے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے مدد عطا کی جائے گی۔ یوم تزل فیہ الاقدام، وہ پل صراط اور وہ لمحہ اور وہ دن کے جہاں پر قدم لڑکھڑائیں گے، اس وقت اس بندہ مومن کو اللہ کی طرف سے نصرت عطا ہوگی جو ماہ مبارک رمضان میں اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کرے گا۔ وَنَصَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، اور اللہ اسے قیامت کے دن حساب اور میزان کے وقت میں اس کی مدد کرے گا۔ وَمَنْ أَعَانَ فِيهِ مَلْهُوفًا، اور کسی پریشان حال مومن کی اگر مدد کرے گا، آمنہ اللہ من الفزع الاکبر یوم القیامہ، تو خداوند متعال قیامت کے دن اسے فزع اکبر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ جو گھبراہٹ کا لمحہ ہے قیامت والے دن، اگر کوئی مظلوم کی مدد کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا۔ شہر رمضان شہر البرکہ، رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے۔ وشہر المغفرہ، یہ مغفرت والا ہے۔ وشہر التوبہ، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ مومنین کرام اس جملے کی طرف توجہ فرمائیے، من لم یغفر لہ فی شہر رمضان، جو بندہ ماہ مبارک رمضان میں مغفرت سے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ سے محروم رہتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو کیا ہی بہتر۔ لیکن جو بندہ مومن اس مبارک اور مغفرت والے مہینے میں اپنے آپ کو مغفرت سے محروم رکھتا ہے، ففی ای شہر یغفر لہ، تو پھر سال کا وہ کون سا مہینہ ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت چاہے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کو ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت سے بہرمند نہیں کر سکا اور مایوس رہا تو پھر سال کے کسی اور مہینے میں وہ کس طرح اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ فِيهِ الصِّيَامَ، بس اللہ سے دعا کرو کہ اس مبارک مہینے میں تمہارے روزوں کو، تمہاری عبادتوں کو، تمہاری تلاوت قرآن کو، ان ساری چیزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ برادران ایمانی، روایات کا ایک بہت بڑا خزانہ ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کے حوالے سے اور ماہ مبارک رمضان کے فیوز و برکات کے حوالے سے معصومین علیہم السلام سے منقول ہے۔ اور ایک روایت میں مزید آپ کی خدمت میں اس مرحلے پر عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور روایات اور فرامین معصومین علیہم السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ روایت بھی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، ان للہ مائدہ، اللہ کا ایک دسترخوان ہے۔ ویسے تو یہ ساری کائنات جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ ہی کا دسترخوان ہے جو بچھایا ہوا ہے، لیکن ایک خاص زاویے سے اس روایت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ان للہ مائدہ، اللہ کا ایک دسترخوان ہے۔
علیہا ما لا عین رأت، اللہ کا ایسا دسترخوان ہے کہ جس پر وہ نعمتیں رکھی گئی ہیں کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کوئی بندہ ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور ان کا تصور کر سکتا ہے جو نعمتیں اس دسترخوان پر ہیں۔ لا یقعد علیہا الا الصائمون، لیکن یہ نعمتیں جو نہ کسی نے سنا ہے نہ کسی نے ان نعمتوں کو دیکھا ہے، کس کے حصے میں آئیں گی اور کون ان کا حقدار قرار پائے گا؟ فرمایا کہ جو خوشنودی خدا کے لیے روزہ رکھے گا، اس روزے کی پاداش میں اللہ رب العزت اس کو ان نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے گا اور وہ ان نعمتوں کا حقدار قرار پائے گا۔ مومنین کرام، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندہ مومن ماہ رمضان کے فیوزات و برکات کو حقیقتاً درک کر لے کہ اللہ نے اس بابرکت مہینے میں بندہ مومن کے لیے کیا رکھا ہے، اگر وہ ان کو درک کر لے اور سمجھ جائے، لود ان یکون رمضان السنہ، تو وہ یہ خواہش کرنے لگ جائے کہ یہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ایک مہینے کے لیے ہیں۔ اگر اس کو ان فیوزات و برکات کی حقیقت کا ادراک ہو جائے تو وہ یہ خواہش کرنے لگ جائے کہ سارا سال اس کو اللہ رب العزت یہ حکم دیتا کہ وہ روزے رکھے، اور وہ اس حکم کی بجا آوری میں اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھتا، اس لیے کہ اتنی نعمتیں اور اتنی برکات اور اتنے فیوزات اللہ نے اس بابرکت مہینے میں بندہ مومن کے لیے قرار دیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و برکات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، روایات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی کلمات سے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے احادیث اور تعلیمات محمد و آل محمد کے کچھ گوشے اللہ کی توفیق سے اور آپ کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن آج چونکہ پہلی رمضان کی رات ہے، شب اول رمضان ہے، تو آج کے لیے بطور خاص جو میرے پیش نظر ہے کہ آپ سروران گرامی کی خدمت میں آپ کے اور اپنے آقا و مولا علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی کتاب الصحیفۃ السجادیہ، صحیفہ سجادیہ سے آپ کی خدمت میں جو دعا مولا نے 44ویں دعا استقبال ماہ رمضان کے لیے دعا جو فرمائی اور جس کو نقل کیا گیا، اور صحیفہ سجادیہ میں یہ 44ویں دعا ہے، اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو میں اس دعا کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں جو مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام استقبال رمضان کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین ولیجزینا علی ذالک جزاء المحسنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں سے محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر عطا فرمائے۔ والحمد للہ الذی ہدانا بدینہ واختصنا بملتہ وصبلنا فی سبل احسانہ لنسلکہا بمنہ الی رضوانہ حمدا یتقبلہ منا ویرضی بہ عنا۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں، ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان، سبحان اللہ، شہر الصیام وشہر الاسلام وشہر الطہور وشہر التمحیص وشہر القیام الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینہ کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ،
سیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ فأبان فضيلته على صائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة، فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما، وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما، وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکار کیا، ان فراوان عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں، اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس نے حرام کر دیں، اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا، اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا۔ خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھایا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے مؤخر کر دیا جائے۔ ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي 1000 شهر وسماها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما احکم من قضائه۔ مومنین کرام، آپ کے اور میرے آقا مولا سرکار علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کے نورانی کلمات میں سے ان جملات کی طرف بطور خاص توجہ فرمائیے۔ پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی، اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وألہمنا معرفت فضلہ وإجلال حرمتہ والتحفظ مما حضرت فیہ وأعنا علی صیامہ بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مفلت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا نتعاتى إلا الذي يقي من عقابك ثم خلص ذلك كله من رئاء المرائين وسمعة المسمعين لا نشرك فيه أحدا دونك ولا نبتغي به مرادا سواك۔ مومنین کرام توجہ فرمائیے، میرے اور آپ کے آقا مولا سرکار امام علی ابن الحسین علیہ السلام کا یہ جملہ بھی جو صحیفہ سجادیہ کی 44ویں دعا میں موجود ہے، اور یہ استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے جو مولا امام سجاد سے منقول ہے، یہ جملہ بھی قابل غور ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینہ کے اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینہ کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کرے، اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کرے، اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں۔ صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کرے، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لے جائیں۔ پھر ان تمام اعمال کو
ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دے، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ مومنین کرام، آقا علی بن الحسین مولا امام سجاد علیہ السلام سے منقول صحیفہ سجادیہ کی 44ویں دعا کے کچھ جملے نورانی کلمات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے آنے والے ایام میں آپ سے ملاقات رہے گی اور مختلف اوقات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ صرف اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص قرار دے، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک فرما دے، اور بطور خاص اس مقدس مہینے میں اور اس کی مقدس ساعتوں میں ہمیں ہر طرح کے ریا سے، ہر طرح کے دکھاوے سے پاک فرما دے اور ہمارے اعمال کو صرف اور صرف اپنے لیے خالص قرار دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس مقدس مہینے کی فیوضات و برکات کو زیادہ سے زیادہ کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔